السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج ہم پاک 302 کا لیکچر نمبر 17 جو ورچوئل یونیورسٹی کے ہینڈ آؤٹس کے مطابق ہے وہ پریپیئر کریں گے کہ فائنل ٹرم کے حوالے سے ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں۔ آج کے اس لیکچر کا ہمارا ٹاپک ہے انفنٹ نیشن کرائسس اینڈ سروائیول۔ ٹھیک ہے جی، تو چلیں ٹاپک اسٹارٹ کرتے ہیں۔ پاکستان 14 اگست 1947 کو معرض وجود میں آیا۔ پاکستان ایک الگ اور خود مختار ریاست کے طور پر دنیا کے نقشے پر نمودار ہوا، جس کی بنیاد اسلامی نظریے پر رکھی گئی تھی۔ آزادی کا حصول دراصل ایک جدوجہد کے مخصوص مرحلے کا اختتام تھا اور ایک نئے دور کی شروعات کا اعلان تھا، جس کا مقصد ایک مضبوط، مستحکم اور خوشحال ریاست قائم کرنا تھا۔ لیکن پاکستان کا یہ سفر آسان نہیں تھا۔ ملک کو بہت زیادہ مشکلات اور سازگار نہ ہونے والے حالات میں آزادی حاصل ہوئی تھی۔ تو پاکستان کے ابتدائی 9 سال یعنی 1947 سے 1956 تک کا دور ایک نوزائیدہ ریاست کے طور پر شدید بحران اور مسائل سے دوچار رہا۔ پاکستان کو درپیش ابتدائی حالات کو جو ہے وہ 5 اقسام میں بیان کیا جا سکتا ہے، جو کہ ہیں جغرافیکل سیٹ اپ، انوائرمنٹل کنڈیشن، سوشل کلچرل کنڈیشن، پولیٹیکل کنڈیشن اور اکنامک کنڈیشن۔ تو اس میں سب سے پہلے جو ہے ہم جو اس کی جغرافیکل سیٹ اپ ہے، جغرافیکل کنڈیشن ہے، اس پہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان 2 حصوں پر مشتمل تھا: مشرقی پاکستان جو موجودہ بنگلہ دیش ہے، اور مغربی پاکستان جس میں پنجاب، سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا شامل ہیں۔ پاکستان کے پاس سمندر، پہاڑ، صحرا اور زرخیز میدان بھی موجود تھے، لیکن ابتدائی دور میں عوام ان وسائل سے فائدہ نہ اٹھا سکے کیونکہ ملک کی اکثریت مہاجرین کی آبادکاری میں مصروف تھی۔ ٹھیک ہے، مشرقی پاکستان کی جو صورتحال تھی نا، تو بنگال اور بر صغیر میں پہلے ہی سے برطانوی حکومت کے لیے ایک حساس خطہ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، تو تقسیم کے وقت مشرقی بنگال پاکستان کا حصہ بنا کیونکہ وہ مسلمان اکثریتی علاقہ تھا۔ مشرقی پاکستان ایک زرعی علاقہ تھا جہاں چاول، گندم اور خاص طور پر جوٹ جو ہے نا اس کی پیداوار بہت زیادہ مقدار میں ہوتی تھی۔ ٹھیک ہے، تو یہاں جو مشکلات تھی وہ یہ تھیں کہ یہ علاقہ بارشوں اور سیلاب کا شکار رہتا تھا، جس سے زمین کی زرخیزی متاثر ہوتی تھی۔ تقسیم کے بعد بہت سے مہاجرین مغربی بنگال اور بہار سے مشرقی پاکستان آئے، جنہیں ہجرت کے دوران خطرناک فسادات کا سامنا کرنا پڑا۔ ان مہاجرین کی آمد نے مشرقی پاکستان کو ایک غریب اور دبا ہوا صوبہ بنا دیا۔ ٹھیک ہے، اب مغربی پاکستان کی صورتحال پہ بات کرتے ہیں۔ تو مغربی پاکستان میں مسلم اکثریتی علاقے شامل تھے، جیسے پنجاب، سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا۔ اگرچہ یہاں ہندو مسلم فسادات زیادہ نہیں ہوئے، لیکن لاکھوں مہاجرین نے یہاں ہجرت کی۔ بھارت کے مختلف شہروں جیسے بہار، بمبئی، دہلی، حیدرآباد اور ڈھاکہ سے لوگ مغربی پاکستان آ رہے تھے۔ ٹھیک ہے، مشرق پنجاب جو بھارت میں تھا اس میں بڑے پیمانے پر خونی فسادات ہوئے، جس میں ہزاروں مسلمان شہید ہوئے۔ لاہور ان شہروں میں شامل تھا جہاں سب سے زیادہ مہاجرین آباد ہوئے۔ اس طرح مغربی اور مشرقی دونوں حصے فسادات، خوف، غربت اور مسائل کا شکار ہو گئے۔ ٹھیک ہے، پھر جو ہے یہ ہوا کہ بھارت نے پاکستان کو پانی کی فراہمی روک دی، جس سے زراعت بری طرح متاثر ہوئی۔ یہ اقدام پاکستان کی معاشی سرگرمیوں کے لیے شدید نقصان دہ ثابت ہوا۔ ٹھیک ہے، زرعی صورتحال اس کی کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ پاکستان کی معیشت بنیادی طور پر زرعی ہے۔ کل آبادی کا 3/4 حصہ دیہات میں رہتا تھا اور ان کا ذریعہ معاش زراعت تھا۔ پنجاب سب سے زرخیز اور خوشحال علاقہ تھا، لیکن فسادات اور عدم استحکام کے باعث اس کی پیداوار بھی متاثر ہوئی۔ ملک میں زرعی ڈھانچے کو مضبوط کرنے میں کئی سال لگ گئے۔ ٹھیک ہے،
تو پاکستان کے ابتدائی 9 سال جو 1947 سے 1956 تک پہ مشتمل ہے، اس میں ملک کو بے شمار چیلنجز کا سامنا رہا۔ لاکھوں مہاجرین کی آبادکاری رہی، شدید جغرافیائی اور موسمی مسائل رہے، سیاسی عدم استحکام رہا، معیشت کی تباہ حالی رہی، اور سب سے بڑھ کر ایک نئی ریاست کو کھڑا کرنا اور چلانا یہ ایک بڑا چیلنج رہا۔ یہ وقت قربانی، صبر اور بصیرت کا تھا۔ ان مشکلات کے باوجود پاکستان ایک زندہ اور ترقی پذیر قوم بننے کی کوشش کرتا رہا۔ پھر ہم بات کرتے ہیں انوائرمنٹل کنڈیشن پہ، تو پاکستان کے قیام کے فوراً بعد جو حالات پیدا ہوئے ان میں ماحولیاتی حالات یعنی وہ بیرونی اور داخلی عوامل شامل ہیں جنہوں نے ریاست کے نظم و نسق اور عوام کی زندگی پر گہرا اثر ڈالا۔ ان میں خاص طور پر 3 بڑے پہلو قابل ذکر ہیں، جو کہ ہے پنجاب میں فرقہ وارانہ فسادات، بڑے پیمانے پر ہجرت، سماجی، ثقافتی، سیاسی اور معاشی غیر یقینی صورتحال۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے ہم اس میں بات کرتے ہیں پنجاب میں فرقہ وارانہ فسادات پر، کہ پاکستان کے قیام کے بعد اگرچہ مسلمانوں نے آزادی حاصل کر لی، لیکن ان کی جدوجہد یہاں ختم نہیں ہوئی بلکہ ایک اور خطرناک دور کا آغاز ہو گیا۔ فسادات، قتل و غارت اور لوٹ مار پورے برصغیر میں پھیل چکی تھی۔ خاص طور پر پنجاب میں مسلمان بڑی تباہی کا شکار ہوئے تھے۔ ہندوستان سے پاکستان آنے والی ٹرینوں میں صرف لاشیں اور زخمی لوگ پہنچتے تھے، اور پاکستان کے پاس نہ تو وسائل تھے، نہ دوائیں، اور نہ ہی کوئی انتظامی نظام۔ مسلمانوں کے کئی خاندان بکھر گئے، کچھ لوگ بھارت میں رہ گئے اور کچھ پاکستان پہنچے۔ ان فرقہ وارانہ فسادات نے پاکستان کے حالات کو مزید خراب کر دیا، معاشرتی طور پر بھی عوام پر گہرا اثر پڑا۔ دوسرا پہلو یہ رہا کہ بھارت سے بڑے پیمانے پہ جو ہجرت ہوئی، تو تقسیم ہند کے بعد مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد نے ہجرت کی، جو پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن گئی۔ ٹرینوں میں سوار مسلمانوں پر سکھوں کے حملے ہوتے اور ٹرینیں لاشوں سے بھری ہوتی تھیں۔ جو لوگ بچ گئے انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں، کون سا شہر ان کا مقدر بنے گا۔ کئی مہاجرین کو لاہور اسٹیشن پر اترنے کے بعد بھی یہ معلوم نہ تھا کہ لاہور کیسا شہر ہے یا آگے کہاں جانا ہے۔ ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں نے کبھی ملتان، لیلہ پور، فیصل آباد، حیدرآباد جیسے شہروں کے نام بھی نہیں سنے تھے۔ ایسی صورتحال میں مقامی لوگوں نے مہاجرین کی بے حد مدد کی، انہیں کھانا، کپڑے، رہائش، کمبل اور رہنمائی فراہم کی۔ یہ ایک ایسا وقت تھا جسے لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے۔ پاکستان کے پاس نہ تو پیسے تھے، نہ انتظامی ڈھانچہ، اور نہ ہی تجربہ کہ وہ اتنی بڑی تعداد میں مہاجرین کو سنبھال سکے۔ یہ بڑے پیمانے پر نقل مکانی پاکستان کے لیے ایک تباہ کن اثر رکھتی تھی، خاص طور پر اس کے ابتدائی سالوں میں۔ تیسرا جو اس کا پہلو تھا وہ ہے سماجی، ثقافتی، سیاسی اور معاشی غیر یقینی صورتحال۔ تو پاکستان کے ابتدائی دنوں میں عوام کو ہر لحاظ سے غیر یقینی اور غیر محفوظ حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ جاگیرداروں نے ان غیر یقینی حالات کا فائدہ اٹھایا، خاص طور پر پنجاب، سندھ اور بلوچستان میں۔ انہوں نے اپنی سیاسی اور معاشی طاقت مضبوط کی، جس کے نتیجے میں پاکستان میں جاگیردارانہ نظام نے جڑیں پکڑیں۔ یہ بات اہم ہے کہ بھارت نے آزادی کے فوراً بعد جاگیرداری نظام کو ختم کرنے کے لیے عملی اقدامات کیے، جبکہ پاکستان کو ایسی فوری اصلاحات کا موقع نہیں ملا۔ پاکستان کو جس سیاسی، معاشی اور سماجی بحران کا سامنا تھا، اس نے آئین سازی کے عمل کو بھی سست کر دیا۔ اسی وجہ سے پاکستان کو اپنا پہلا آئین 1956 تک بنانے میں 9 سال لگے۔ پاکستان کے ماحولیاتی حالات کا جائزہ لیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ ریاست ایک بے سر و سامان اور نا تجربہ کار حالت میں تھی۔ عوام خوف، غیر یقینی اور تباہی کی کیفیت میں تھے۔ فسادات، ہجرت اور جاگیرداری نظام نے پاکستان کو معاشرتی اور سیاسی طور پر پیچھے دھکیل دیا تھا، لیکن ان تمام چیلنجز کے باوجود پاکستانی قوم نے صبر، قربانی، بھائی چارے اور محنت سے ان بحرانوں کا سامنا کیا جو ہمارے قومی وجود کی بنیاد بنے۔ ٹھیک ہے، جس کے بعد ہم بات کرتے ہیں پولیٹیکل کنڈیشن پہ۔ یہ
پاکستان کے قیام کے فوراً بعد جو سیاسی صورتحال پیدا ہوئی وہ 4 اہم پہلوؤں میں بیان کی جا سکتی ہے، جو کہ ہیں آل انڈیا مسلم لیگ کا کردار ختم ہو گیا تھا کیونکہ اس کا اصل مقصد جو ہے وہ پاکستان کا قیام تھا۔ دوسرا پہلو تھا کہ مسلم لیگ کو شاید اندازہ نہیں تھا کہ قیام پاکستان کے بعد کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تیسرا پہلو تھا کہ قیادت کا بحران اور قائد اعظم محمد علی جناح جو پہلے گورنر جنرل تھے ان کی بیماری اور 1948 میں ان کی وفات۔ لیاقت علی خان جو پہلے وزیر اعظم تھے ان کا 1951 میں قتل۔ تو آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام اور مقصد پہ بات کریں تو آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام جو ہے وہ 1906 میں عمل میں آیا، 1906 میں عمل میں آیا، اور اسی جماعت کے پلیٹ فارم سے تحریک پاکستان شروع ہوئی۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے مسلم لیگ کو سیاسی طور پر مضبوط کیا اور مسلمانوں کو ایک علیحدہ ریاست کے قیام کی طرف متوجہ کیا، لیکن پاکستان کے قیام کے بعد مسلم لیگ کا کردار ختم ہو گیا۔ اگر ہم انڈین نیشنل کانگریس اور مسلم لیگ کا قیام پاکستان اور بھارت کے بعد کا موازنہ کریں تو بھارت میں کانگریس کا کردار مضبوط ہوتا گیا اور اس نے قومی سیاست میں رہنمائی کا کردار ادا کیا، جبکہ پاکستان میں مسلم لیگ کمزور ہوتی گئی اور ایک وقت آیا کہ وہ مکمل طور پر پس پردہ چلی گئی۔ اس کی جو اہم وجوہات تھی نا اس میں شامل تھا قیادت کا فقدان، کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی بیماری اور جلد وفات نے پاکستان کو قیادت کے بغیر کر دیا تھا۔ ملک کو جس وقت نیشن بلڈنگ کی ضرورت تھی اسی وقت قائد جیسی کرزمیٹک شخصیت رخصت ہو گئی۔ پاکستان میں صرف 2 بڑے رہنما تھے، ایک قائد اعظم محمد علی جناح اور ایک لیاقت علی خان، جبکہ بھارت کے پاس گاندھی، نہرو، پٹیل، راجندر پرساد اور مولانا ابوالکلام جیسے تجربہ کار رہنما موجود تھے۔ گاندھی کی موت کے باوجود بھارت پر اس کا اثر زیادہ نہیں پڑا، جبکہ قائد اعظم کی بیماری اور موت نے پاکستان کی بنیادیں ہلا دیں۔ ٹھیک ہے، قائد اعظم کی بیماری کے دوران موقع پرست عناصر نے سیاسی فائدہ اٹھایا۔ ان افراد کو قومی مفادات سے زیادہ سیاسی مفادات عزیز تھے، ان کی سوچ صرف اقتدار اور شہرت تک محدود تھی۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ قائد اعظم کی وفات کے بعد لیاقت علی خان وہ واحد شخصیت تھے جو ملک کی قیادت سنبھال سکتے تھے، لیکن 1951 میں ان کا قتل پاکستان کی سیاست کے لیے زبردست نقصان ثابت ہوا۔ ان کے بعد کوئی ایسی شخصیت موجود نہیں تھی جو ملک کو صحیح سمت میں لے جا سکے۔ قائد اعظم نے جب مسلم لیگ کو دوبارہ منظم کیا تو زیادہ تر نواب، جاگیردار اور نوجوان اس میں شامل تھے۔ ان کی دلچسپی صرف اس بات میں تھی کہ ان کی حمایت اور احتیاط کا ذکر اخبارات میں آئے یا علاقے میں ان کا نام ہو۔ وہ صرف سیاسی شہرت کے پیاسے تھے، نہ کہ پاکستان کے مستقبل کے لیے سنجیدہ۔ ٹھیک ہے، مشرقی پاکستان میں مسلم لیگ کی کمزوری پہ اگر بات کریں تو مشرقی بنگال میں مسلم لیگ کو نظر انداز کر دیا گیا اور وہاں دوسری سیاسی جماعتیں ابھرنے لگیں۔ 1937 کے انتخابات جو کہ 1935 کے آئین کے تحت ہوئے ان میں بھی مسلم لیگ کی پوزیشن پنجاب میں کمزور رہی۔ مسلم لیگ پنجاب میں صرف اتحادی حکومت بنا سکی، مکمل طاقت جو ہے وہ مسلم لیگ حاصل نہیں کر پائی۔ ٹھیک ہے، تو مسلم لیگ کا اصل مقصد نا پاکستان کا قیام تھا، اور جب وہ مقصد حاصل ہو گیا تو مسلم لیگ کے پاس آئندہ کا کوئی واضح لائحہ عمل نہیں تھا۔ قائد اعظم اور لیاقت علی خان کی وفات کے بعد قیادت کا جو ہے وہ خلا پیدا ہو گیا جس کو کوئی بھی پر نہیں کر سکا پھر۔ ٹھیک ہے، یہ سیاسی کمزوری، قیادت کا فقدان اور موقع پرستی پاکستان کی ابتدائی سیاسی تباہ کاری کی اہم وجوہات بن گئی۔ بھارت میں کانگریس ایک مضبوط سیاسی ستون بن کر ابھری، جبکہ پاکستان میں مسلم لیگ کی کمزوری نے ملک کو سیاسی انتشار کی طرف دھکیل دیا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں سوشو کلچرل کنڈیشن پہ، سماجی اور ثقافتی حالات پہ کہ اس کے کیا چیلنجز رہے۔ تو پاکستان کے قیام کے بعد جو سماجی اور ثقافتی مسائل سامنے آئے انہیں ہم 4 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ جیسے پہلا ہے مہاجرین کی آباد کاری کے بعد سماجی ہم آہنگی کا مسئلہ، مختلف ثقافتوں کی باہمی تعلقات، رہائشی مسائل، تعلیم، صحت اور مقامی سہولیت کی ابتری۔
مہاجرین کی آباد کاری اور سماجی ہم آہنگی میں بات کرتے ہیں تو 1947 کی تقسیم کے بعد مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد نے بھارت سے ہجرت کر کے پاکستان کا رخ کیا۔ یہ لوگ کئی دنوں کا سفر طے کر کے پاکستان پہنچے، کچھ ٹرینوں میں، کچھ بیل گاڑیوں پر اور کچھ پیدل چل کر پاکستان تک آئے۔ یہ مہاجرین زیادہ تر پنجاب، راجستھان اور سندھ کے راستے پاکستان میں داخل ہوئے۔ ان کے پاکستان آنے کی دو بڑی وجوہات تھیں۔ ہندوؤں کی طرف سے مسلمانوں کو قتل عام، قائد اعظم محمد علی جناح کی یقین دہانی کہ پاکستان میں ان کی مذہبی، ثقافتی اور سماجی شناخت محفوظ رہے گی۔ ٹھیک ہے، پاکستان ان کے لیے ایک ایسی آزاد ریاست تھی جہاں وہ اپنی روایات، مذہب اور تہذیب پر آزادانہ عمل کر سکتے تھے، لیکن ان مہاجرین کو فوری طور پر آباد کرنا حکومت کے لیے بہت بڑا چیلنج تھا، کیونکہ پاکستان کے پاس دفاتر، عملہ، فرنیچر اور ریکارڈ رکھنے کی سہولیات نہ ہونے کے برابر تھیں۔ ٹھیک ہے، ابتدائی حکومت کو انتظامی سامان تک میسر نہ تھا۔ صحیح ہے جی۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ مختلف علاقوں، مختلف ثقافتوں کے باہمی تعلقات پہ، کہ تقسیم ہند سے پہلے بر صغیر کے ہر علاقے کی اپنی الگ ثقافت، زبان اور رہن سہن تھا۔ بہار کے مسلم بہاری کہلاتے تھے، پنجاب کے مسلم پنجابی کہلاتے تھے، سندھ کے لوگ سندھی کہلاتے تھے اور بنگال کے لوگ بنگالی کہلاتے تھے۔ پاکستان بننے کے بعد ان تمام علاقوں کے مسلمان مختلف حصوں میں آ کر آباد ہونے لگے۔ بہاری مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد مشرقی پاکستان جو کہ موجودہ بنگلہ دیش ہے اس میں گئی۔ کچھ لوگ جو ہے وہ یو پی سے آئے اور وہ بھی مشرق و مغربی پاکستان میں بکھر گئے۔ یہ تمام لوگ مختلف زبانوں، رسم و رواج، لباس اور کھانے پینے کے عادات کے حامل تھے، چنانچہ پاکستان ایک کثیر الثقافتی معاشرہ بنتا چلا گیا جہاں ایک دوسرے کے ساتھ گھلنا ملنا آسان نہیں تھا۔ ان سب مہاجرین کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرنا حکومت کے لیے ایک بڑا چیلنج بن گیا تھا۔ ٹھیک ہے، رہائشی مسائل پر بات کریں تو زیادہ تر مہاجرین نے کراچی، حیدرآباد، بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں رہائش اختیار کی۔ ان علاقوں میں پہلے سے موجود مقامی آبادی کے ساتھ زبان، تہذیب اور طرز زندگی کے فرق کی وجہ سے کشیدگی پیدا ہونے لگی۔ کیوں پاکستان میں ایک معاشرے کے اندر متعدد ثقافتیں پنپنے لگیں جو بعد میں سماجی چیلنجز کا سبب بنی۔ بات کرتے ہیں تعلیم، صحت اور مقامی سہولیات کی بدحالی پہ، تو پاکستان کے ابتدائی دنوں میں تعلیمی ادارے منظم نہیں تھے، اسپتالوں کی تعداد ناکافی تھی، مقامی حکومتیں فعال نہ تھیں اور عوام کو بنیادی سہولیات جیسے پینے کا پانی، صفائی، علاج، تعلیم وغیرہ میسر نہیں تھے۔ یہ سب کچھ ایک انتہائی بدنظمی اور افراتفری کی کیفیت کو ظاہر کرتا تھا۔ پاکستان کو نہ صرف سیاسی بلکہ ثقافتی اور سماجی میدان میں بھی بہت زیادہ مشکلات کا سامنا تھا۔ پاکستان میں آنے والے مہاجرین نے اپنے ساتھ متنوع ثقافتیں پاکستان میں آنے والے مہاجرین اپنے ساتھ مختلف ثقافتیں لے کر آئے تھے۔ حکومت کو نہ صرف ان کی آباد کاری کرنی تھی بلکہ ان کے درمیان کوآرڈینیشن بھی پیدا کرنی تھی، لیکن وسائل کی کمی، انتظامی کمزوری اور ثقافتی اختلافات نے یہ کام بہت مشکل بنا دیا تھا۔ اس ساری صورتحال نے پاکستان کے لیے سماجی اور ثقافتی سطح پر نئے بحرانوں کو جنم دیا۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے اکنامک کنڈیشن پہ، تو پاکستان کے قیام کے وقت معیشت ایک انتہائی کمزور اور افراتفری کا شکار تھی۔ اس پوری صورتحال کو جو ہے جن نکات میں ہم بیان کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایگریکلچر، انڈسٹری، ٹرانسپورٹ اینڈ روڈ، ایبسنس آف یوٹیلیٹی سروسز، ایمپلائمنٹ۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ایگریکلچر پہ، زراعت پہ، کہ پاکستان بنیادی طور پر زرعی ملک تھا، لیکن قیام پاکستان کے وقت زراعت تباہ حالی کا شکار تھی۔ پانی کی قلت، آبادی کی منتقلی اور وسائل کی کمی نے زرعی پیداوار کو شدید متاثر کیا۔ بھارت نے پاکستان کو پانی دینا بند کر دیا جس سے کاشتکاری تباہ ہو گئی۔
ٹھیک ہے جی. اس کے بعد جو ہے وہ انڈسٹری پہ بات کرتے ہیں. تو پاکستان میں قیام کے وقت کوئی قابل ذکر صنعت موجود نہیں تھی. جو علاقے پاکستان کو دیے گئے وہ صنعتی طور پر پسماندہ تھے. بھارت میں زیادہ تر صنعتیں رہ گئیں جیسے کپاس کی ملیں، جوتے، سیمنٹ اور آئرن کی فیکٹریز وغیرہ. صنعت نہ ہونے کے باعث پاکستان کو برآمدات میں کمی اور درآمدات پر انحصار کرنا پڑا. ٹرانسپورٹ اور سڑکوں کے نظام پہ بات کریں تو برطانوی حکومت نے صرف ہندوستان کے شمال مشرقی اور جنوبی علاقوں میں سڑکیں، ریلوے اور ٹرانسپورٹ سسٹم بنایا تھا. پاکستان کے شمال مغربی علاقوں میں سوائے پنجاب کے وہاں کوئی ٹرانسپورٹ کا جو ہے نا مناسب نظام نہیں تھا. نئی ریاست پاکستان کے پاس سفر، تجارت، رسائی اور ربط کا کوئی بنیادی ڈھانچہ موجود نہیں تھا. پھر بات کرتے ہیں بنیادی سہولیات کی کمی پہ. تو پاکستان میں جو ہے تھرڈ سیل یونٹی سروسز موجود نہیں تھی جیسے کہ سڑکیں، بجلی، ٹیلی فون اور مواصلاتی نظام، پانی کی سپلائی، صحت اور صفائی کا نظام. ان سہولیات کی غیر موجودگی نے ترقی کے تمام راستے روک دیے تھے. ٹھیک ہے. روزگار کے مواقع پہ بات کریں تو روزگار کے بھی شدید مسائل تھے کیونکہ صنعتیں نہیں تھی، زراعت تباہ حال تھی، ٹرانسپورٹ اور دیگر خدمات نہ ہونے کے برابر تھی. تو مہاجرین کی بڑی تعداد نے روزگار کا بوجھ مزید بڑھا دیا تھا. لوگ نہ صرف بے روزگار تھے بلکہ حکومت کے پاس انہیں نوکریاں دینے کے وسائل بھی نہیں تھے. ٹھیک ہے. پاکستان کے مالیاتی بحران پہ اگر بات کریں تو پاکستان کے پاس اپنا ریزرو بینک بھی موجود نہیں تھا. آزادی کے بعد ابتدائی مہینوں میں پاکستان کا کرنسی کا نظام بھارت کے ذریعے چلایا جا رہا تھا. بھارت نے جلد ہی پاکستان کو ادائیگیاں بند کر دیں اور پاکستان کو شدید زر مبادلہ اور نقدی کے بحران کا سامنا کرنا پڑا. پھر پاکستان نے اپنا اسٹیٹ بینک آف پاکستان قائم کیا تاکہ مالیاتی خود مختاری حاصل کی جائے. ٹھیک ہے. بھارت کی طرف سے حق تلفی رہی. تقسیم ہند کے وقت بھارت نے پاکستان کو اس کا جائز مالی حصہ دینے سے انکار کر دیا. اس کی وجہ سے پاکستان کو ابتدائی طور پر سرکاری اخراجات، تنخواہوں، ترقیاتی منصوبوں اور دفاعی ضروریات پوری کرنے میں شدید مشکلات ہوئیں. ٹھیک ہے. تو دیکھیں 1947 سے 1956 تک کا جو دور ہے وہ پاکستان کے لیے سیاسی، معاشی، سماجی اور ثقافتی لحاظ سے شدید بحرانوں کا دور تھا. معیشت بدترین انتشار کا شکار تھی. نہ صنعت تھی، نہ زراعت، نہ ٹرانسپورٹ، نہ روزگار اور نہ ہی بنیادی سہولیات. لہٰذا یہ کہنا درست ہوگا کہ پاکستان کی بنیادیں کمزور حالات میں رکھی گئیں اور ابتدائی 9 سال مکمل طور پر بحرانوں سے بھرپور رہے. ٹھیک ہے جی. تو اس کے ساتھ ہی ہمارا لیکچر نمبر 17 جو ہے وہ بھی مکمل ہوتا ہے. فائنل ٹرم کے حوالے سے سیکنڈ لیکچر ہے اور میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گی کہ جلد جو ہے فائنل ٹرم سیریز کو مکمل کر دوں پارٹ 302 کی. اگر ان کیس لیکچرز کمپلیٹ نہ بھی ہو پائے تو میں MCQs تمام لیکچرز کے کمپلیٹ اپلوڈ کر دوں گی. تو اس کے لیے آپ میرا چینل سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے گا اور ان ویڈیوز کو اپنے فیلو اسٹوڈنٹ کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں تاکہ جو بھی اسٹوڈنٹس فائنل ٹرم کی پریپریشن کر رہے ہیں تو یہ ویڈیوز جو ہیں ان سب اسٹوڈنٹس کے لیے بہت ہی زیادہ ہیلپ فل رہیں گی. ٹھیک ہے جی. تو انشاءاللہ تعالی میں اپنے نیکسٹ لیکچر میں پھر حاضر ہوں گی. تب تک آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.